بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سلمان نے مولا علی کے ساتھ، یہ مدینہ کا واقعہ شیخ بحرینی نے عربی کی کتاب ہے اس کا واقعہ لکھ رہا کہ وہ مولا علی کے ساتھ مدینہ سے باہر جا رہے تھے۔ پرانے زمانے میں مدینہ میں پورا جنگل تھا، کھجور کے جھاڑ، یہ پورے باغات، گارڈنز وارڈنز کافی تھے۔ سٹی سے باہر نکلتے کہ پورے گارڈنز تھے۔ آج بھی مدینہ کا کھجور بہت مشہور ہے، اجوا کھجور جو ہوتا ہے نا، وہ بہت بڑا مشہور کھجور ہے۔ تو مولا جا رہے تھے جنگل میں، سلمان ساتھ ہے۔ تو سلمان نے دیکھا کہ کچھ برڈز ہیں جو جنگل میں جھاڑ کے پاس، پرندے برڈز پرواز کر ادھر 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 گھوم رہے۔ تو سلمان نے مولا کے موڈ کو دیکھا، مولا کو دیکھا، مولا کو دیکھ کے کہا، یہ مولا کتنا اچھا ہوتا کہ اگر میں یہ پرندوں کی لینگویج سیکھ لیتا، مجھے معلوم تو ہوتا کہ یہ بول رہے کیا ہے۔ تو سلمان نے مولا علی سے کہا کہ مولا یہ جو برڈز ہیں میں ان کی آواز کو سننا چاہتا، یہ خواہش کی۔ تو مولا نے سلمان کو دیکھا، اپنے اس ہاتھ کو سلمان کے چہرے پہ ایسا رکھنا تھا۔ سلمان کے کانوں میں ان برڈز کی تسبیح کی آواز آنے لگی کہ کیسے وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی یا باسطو کہہ رہا تھا، کوئی یا ستارو کہہ رہا تھا، کوئی رازقو کہہ رہا تھا، کوئی وہابو کہہ رہا تھا، 1000 نام اللہ کے لے رہے تھے۔ اس کے بعد سلمان نے دیکھا کہ مولا جہاں کھڑے ہوئے اور سلمان بھی کھڑے ہوئے، وہ چونٹیاں، چھوٹے چھوٹے اینٹس ایک سوراخ میں سے باہر آ رہے اور آ رہے، ایسا جا رہے، واپس ہو جا رہے۔ سلمان نے غور سے دیکھا، اینٹس جس کو عربی میں نمل کہتے ہیں، سورہ نمل ہے پورا قرآن میں، آ رہے اینٹ نکل کے دور سے آ رہے، علی کے پاس سے آ رہے، ان کے پیروں کے پاس سے سب نکل کے واپس جا رہے۔ پھر سلمان کو تو برڈز کی، جانوروں کی آواز سمجھ میں آ رہی تھی۔ سلمان ذرا قریب گئے، جو مین ہول تھا، جس ہول میں سے اینٹس باہر نکل رہے تھے، اس ہول کے پاس سلمان گئے تو دیکھا کہ اس ہول کے پاس چھوٹا سا ہول ہے، وہاں پہ چونٹیوں کا، اینٹس کا جو سردار ہے، کنگ ہے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے پیروں کے اوپر ایسا کھڑا ہوا ہے، اتنا سا، اور وہ پکار رہا ہے، کچھ بول رہا ہے۔ سلمان قریب گئے، ہوا نے اس اینٹ کی آواز کو سلمان کے کانوں تک پہنچایا۔ وہ اپنی زبان میں بول رہا تھا، سلمان زبان جانتا تھا، بولی جانتا تھا۔ وہ کچھ بولنے لگا تو سلمان قریب گئے۔ آپ کو معلوم وہ کیا بول رہا تھا؟ وہ اپنی قوم کو، قوم یعنی چونٹیوں کو جو سوراخ کے اندر، زمین کے اندر تھے، ان کو سردار پھکار کے بول رہا تھا، جلدی باہر آؤ، وہ آیا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ عزیزو، یہاں پہ سردار نے کہا باہر آؤ، وہ آیا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اسی کا دادا نبی سلیمان کے لشکر کو دیکھ کے کہنے لگا تھا اندر جاؤ، اس لیے کہ کہیں وہ کچل نہ دے۔ جب اس کا میں کہہ رہا گرینڈ فادر، آپ یہ نہیں پوچھنا کہ کیسا معلوم رشتہ، یہ تو میں کہہ رہا گرینڈ فادر، اس لیے کہ وہ 4000 پرانا واقعہ ہے۔ تو اس کے گرینڈ فادر نے کہا تھا کہ اندر جاؤ، وہ اس لیے کہ نبی کا لشکر کچل نہ دے۔ اس کی آواز کو نبی سلیمان کے کانوں تک پہنچی تھی۔ سلیمان نے تخت کو اتار کے اس چونٹی کے سردار کو بلا کے پوچھا تھا کہ تجھے معلوم نہیں میں نبی ہوں، میں کیوں نقصان پہنچاؤں گا؟ اس نے کہا تھا آپ سے ڈر نہیں ہے، آپ کے لشکر سے ڈر ہے۔ تو اس وقت سلیمان نے کیا کہا تھا اس چونٹی کے سردار سے؟ یہ بتاؤ تم افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ تو اس نے ایک عجیب جملہ، میں تیز پڑھا، یہ واقعہ مشہور ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے یہی کہا تھا کہ اے نبی خدا، آپ برا نہیں مانے تو ایک بات بولوں کہ آپ جو کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو ہوا نے اٹھایا ہے، اور میں اس وقت نبی کے ہاتھوں پر ہوں، تو افضل تو میں ہوں اس لیے کہ نبی کے ہاتھوں پر ہوں۔ چونٹی کا سردار ہاتھوں پہ آ جائے تو افضل بن جائے۔ اگر رسول کسی کو من کن تو مولا ہو فاذا علی مولا کہہ دے، وہی پہ سلمان کھڑے ہوئے تھے۔ سلمان نے مولا سے کہا مولا یہ جو برڈ اڑا نا، پرندہ اڑا نا، میں اس کو دیکھنا چاہتا کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوتا۔ یہ خواہش ابراہیم نبی نے بھی کی تھی، قرآن کہہ رہا ہے۔ یہاں پہ سلمان نے کی علی سے، علی نے کہا بلاؤ ایک پرندے کو،
سلمان نے ایک پرندے کو پکارا. شیخ بحرینی اس واقعے کو لکھتے, مدینے کا واقعہ. ایک برڈ آیا نیچے, سلمان نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا, چھری نکالی اور اس کو ذبح کیا. ذبح کر کے سر کو اپنے ہاتھ میں رکھا, پرندے کے دھڑ کو اپنے ہاتھ میں رکھا. علی نے کہا ملا دو, ملایا, پھر وہ غوطہ مار کے اڑ گیا پرندہ. پھر سلمان نے بلایا, پھر آیا, پھر ذبح کیا. اسی طرح ابراہیم نے 4 مرتبہ کیا تھا, سلمان نے 70 مرتبہ کیا, 70 ٹائمز کیا. 70 کے بعد جب 71 ٹائم آیا تو سلمان نے اس کو پھر بلایا, بلا کے اپنے ہاتھ میں رکھا. اب سنو, ایک ٹوٹل میسج ہے. میں نے یہ واقعہ کیوں پڑھا؟ صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے, تھوڑی سی اویئرنس لانے کے لیے یہ واقعہ پڑھا. سلمان نے اس پرندے کو ہاتھ میں رکھا, ہاتھ میں رکھ کے کہا کہ اب میں اس کو ذبح نہیں کیا, بلکہ اس سے بات کی. بولی تو جانتے تھے, جان گئے تھے, علی نے سکھا دی تھی. علی سلمان نے اس سے پوچھا, پرندے سے, اس برڈ سے, یہ بتا کہ جب میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا تھا تجھے تکلیف ہو رہی تھی, پین ہو رہا تھا؟ اس نے کہا آف کورس ہو رہا تھا. انگلش میں نہیں بولا, بولا ہو رہا تھا. تو کہا جب ہو رہا تھا تو آئی کیسا؟ کہیں اور کیوں نہیں چلے گئی اڑ کے؟ پلیز دوستو غور سے سننا. سلمان نے اس سے پوچھا, جب میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا تھا تجھے پین ہو رہا تھا, تکلیف ہو رہا تھا, ہارٹ ہو رہی تھی تو؟ اس نے کہا 100%. چھری چل رہی تھی, مجھے درد ہو رہا تھا, تکلیف ہو رہی تھی. سلمان نے کہا جب تکلیف ہو رہی تھی تو 70 ٹائمز تو آئی میرے پاس, اڑ کے کہیں اور کیوں نہیں چلے آتی؟ اس نے پلٹ کے کہا سلمان تم کس کے نام پہ پکار رہے تھے؟ یہ ہے میسج. ایک برڈ کو احساس ہے کہ اگر علی کے نام پہ پکارو تو ادھر ادھر مت جاؤ.